اس بڑے اسٹیڈیم کو مکمل طور پر بھر دینے اور اس کا دامن تنگ کر دینے پر تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو اور خاص طور پر صاحبزادہ فصیح اللہ صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ کا یہ عظیم الشان جلسہ عام اس بات کی نوید بن رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں جماعت اسلامی ایک بہت بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جماعت اسلامی پاکستان کے اس پورے نظام کو بدلنے کے لیے عظیم الشان تحریک چلائے گی، اور یہ تحریک دیر کے پہاڑوں سے، چترال کے پہاڑوں سے، پنجاب کے میدانوں، بلوچستان کے پہاڑوں اور میدانوں اور صحراؤں، اور اسی طرح وادی مہران سے ہوتے ہوئے جب کراچی کے سمندروں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ تعالی انقلاب کا پیش خیمہ ہوگی، نظام کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگی۔ اس لیے کہ 79 سال ہو گئے ہیں، ان 79 سال میں چہرے بدلتے رہے ہیں، لوگ بدلتے رہے ہیں، پارٹیاں بدلتی رہی ہیں، جھنڈے بدلتے رہے ہیں، نعرے بدلتے رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں بدلی تو ملک کی تقدیر نہیں بدلی، عوام کی حالت نہیں بدلی اور ملک کا نظام نہیں بدلا۔ یہ ہماری تحریک نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے، ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لانے کی تحریک نہیں ہے۔ اس لیے اس بڑی تحریک کے لیے تیاری بھی بڑی کیجئے اور قربانی اور ایثار کا پیکر بننے کی بھی تیاری کیجئے، اس لیے کہ جب آپ نظام کو چیلنج کریں گے تو اس نظام کو سے فائدہ اٹھانے والے، اس سے مفادات اٹھانے والے، آپ کا حق مارنے والے، آپ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر اپنے محلات بنانے والے، بینک بیلنس بنانے والے، منی لانڈرنگ کرنے والے، دبئی میں جائیدادیں بنانے والے اور آپ کے وسائل پر قبضہ کرنے والے، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا آپ اس بڑی کشمکش کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہے؟ اور دیر بالا کے یہ نوجوان اگر اس بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہے تو پورے پاکستان کے لیے آپ انقلاب کا پیش خیمہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سفر آج سے شروع ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت تو کوئی قومی انتخاب نہیں ہے، اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب لوگ جلسے کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان حالات میں بھی جماعت اسلامی کی رابطہ عوام مہم، نئی قیادت، نئے نظام کے موٹو کے تحت آپ نے یہاں زبردست طریقے سے جلسہ عام منعقد کیا ہے، تو پھر آپ انتخابات میں کیا کریں گے؟ مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ یہ پہاڑوں پہ بھی انشاءاللہ انسانوں کے سر نظر آئیں گے، اور آئندہ جب میں یہاں آؤں گا تو عنایت بھائی باعزت طریقے سے ہماری بہنوں کو بھی بھرپور طریقے سے ہم اپنی اس پوری جد و جہد میں شریک کریں گے، اور تاریخی نوعیت کا انقلابی جلسہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم منعقد کریں گے۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، ابھی عنایت بھائی آپ کو قصے سنا رہے تھے، کرپشن کے واقعات بتا رہے تھے۔ کوئی 32 ارب روپے کی کرپشن ہے، کوئی شعبہ تعلیم میں کرپشن ہے، کوئی سڑکوں کے ٹھیکوں میں کرپشن ہے، کوئی جنگلات کے کاٹ کھانے اور انوائرمنٹ کو برباد کرنے میں جو اربوں روپے ایک خاص قسم کا طبقہ کما رہا ہے اس کی کرپشن ہے، اور کبھی آئی پی پیز مافیا ہے، کبھی گیس کی مافیا ہے، کوئی چینی مافیا ہے، کوئی آٹا مافیا ہے۔ ان مافیاؤں نے پاکستان کا گھیراؤ کر کے رکھا ہوا ہے۔ 25 کروڑ عوام پر چند لوگ اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان سب کا ایک اتحاد ہے، یہ سب متحد ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹیاں بدل گئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جھنڈا بدل گیا ہے، نعرہ بدل گیا ہے، لیکن آپ ایک لسٹ بنا کر دیکھیں، جب مارشل لا ہوتا ہے تب بھی ایک ہی قسم کے خاندان ہوتے ہیں جو مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں اور پاکستان پر رول کرتے ہیں، اور جب مارشل لا نہیں ہوتا بلکہ مارشل لا کی تیاریوں میں پروان چڑھنے والی نام نہاد سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر
اٹھنے والی پارٹیاں ہوتی ہیں اور جہازوں میں دوپٹے اڑا اڑا کر جنہیں شامل کرایا جاتا ہے مختلف پارٹیوں میں، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ تو نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی نام نہاد سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں، لیکن چہرے پھر وہی، خاندان پھر وہی، الیکٹیبل پھر وہی، سارے کے سارے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان بن گیا بڑی تمناؤں کے ساتھ، نظام تبدیل نہیں ہوا ہے۔ پاکستان پر کون سا طبقہ ہے جو حکمران طبقہ ہے؟ وہ طبقہ وہ ہے کہ جو جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے جاگیردار اور سردار کون ہیں؟ ان کی ایک بڑی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جنہیں انگریزوں نے اس بنیاد پر جاگیریں دی تھیں کہ تم انگریز کے ساتھ مل کر مقامی لوگوں کو کچل لو اور ان کی بغاوت کو کچل لو۔ یہ وہ لوگ جاگیردار اور سرمایہ دار تھے جو ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو پورا بیوروکریسی کا نظام ہے، یہ جو سول سروسز کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، انڈیویجلی تو بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نظام جو بیوروکریسی کا ہے وہ نظام یہ ذہن بناتا ہے۔ اس ملٹری بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی کا یہ ذہن بناتا ہے کہ تم قوم کے حاکم ہو، قوم تمہاری خادم ہے۔ اس لیے کہ انگریز نے چند ہزار افواج سے اگر اس پورے خطے پر حکمرانی کی تھی تو اسی بنیاد پر کی تھی کہ راجواڑے مختلف لوگوں کے حوالے کر دیے تھے کہ کنٹرول کرو، سسٹم بیوروکریسی کے حوالے کر دیا تھا کہ تم کنٹرول کرو، اور یہ بیوروکریسی انگریز کی غلام ہوتی ہے، ذہنیت اس کی انگریز کی غلامی کی ہوتی ہے، اور قوم کی وہ حاکم بنتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں تو عدالتی نظام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے، آپ کی زمین پر کوئی قبضہ کر لے اور آپ کے پاس سفارش نہ ہو، آپ کے پاس دولت نہ ہو، تو کون ہے جو آپ کو اس قابل بنائے گا کہ ان عدالتوں سے آپ کو انصاف مل سکے؟ غریب آدمی تو تصور بھی نہیں کرتا، تھانہ کچہری کے چکر لگاتے اس کی جوتیاں بھی گھستی ہیں، اس کی نسلیں بھی بدل جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ ہے، وہاں کا تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اگر کوئی ظلم کرے تو انصاف نہیں ملتا۔ 79 سال ہو گئے ہیں، پورا عدالتی نظام گلا سڑا عدالتی نظام ہے۔ اس عدالتی نظام میں ججز کی تنخواہیں دیکھو، ان کی پنشنیں دیکھو، ان کے فری پیٹرول دیکھو، ان کے پروٹوکول دیکھو، ان کی چھٹیاں دیکھو، اور یہ غریبوں کے اور مڈل کلاس لوگوں کے بارے میں فیصلے دیکھو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے نام سے 2 ٹاور کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان ٹاورز میں مختلف جرنیلوں کے، مختلف بیوروکریٹس کے اور وزرائے اعظم کے، سابق وزیر اعظم کی کہا جاتا ہے، اور مختلف ججوں کے ان میں اپارٹمنٹس موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے بننے والا وہ پورا کا پورے جو پلازے تھے اس کو ججوں نے ریگولرائز کر دیا تھا، اور جس وقت اس کو ریگولرائز کیا تھا انہی میں ایک جج ایسا تھا کہ جو کراچی میں بیٹھا ہوا نسلہ ٹاور کا فیصلہ کر رہا تھا، جو مڈل کلاس لوگوں کے فلیٹ تھے اس کو وہ گرانے کا حکم دے رہا تھا، اور اسلام آباد کے اس پلازے کو بچانے کا حکم دے رہا تھا۔ اور پھر کل کیا ہوا ہے؟ کل یہ ہوا ہے کہ جب اس پر بات چیت شروع ہوئی تو پھر وزیر اعظم نے کہا کہ ابھی اس پر کوئی بھی قدم اٹھانے سے رک جاؤ، میں کمیٹی بناتا ہوں۔ وزیر اعظم کو یہ بتانا پڑے گا کہ تم پر کس کا دباؤ ہے۔ ابھی تو تم نے وہاں کی کچی آبادیوں کو اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ وہ غیر قانونی ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہو کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے، یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو نہیں ہے، یہ 2 کانسٹیٹیوشن، 3 کانسٹیٹیوشن، 4 کانسٹیٹیوشن ایوینیوز ہیں۔ ہر ایک کے لیے الگ دستور ہے، ہر ایک کے لیے الگ قاعدہ ہے۔ غریبوں کا دستور الگ، مڈل کلاس کا الگ، عمرہ کا دستور الگ ہے۔ ایک ملک میں 2 نظام
اور دو دستور نہیں چل سکتے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں اور غریبوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں. ہم سے کہتے ہیں کہ معیشت اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ جنگ کے حالات ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں, گزشتہ 4 سال میں موجودہ وزیر اعظم صاحب اور اس سے یہ وزیر اعظم تو ایک پچھلی حکومت میں بھی کیئر ٹیکر کے طور پر بھی موجود تھے جب رجیم چینج ہوا تھا. 4-5 سال سے یہ لوگ موجود ہیں. اس 4 سال میں 55,000 بلین روپیز ارب روپے سے 85,000 ارب روپے انہوں نے پاکستان کا قرضہ کر دیا ہے. تو جنگ کب شروع ہوئی تھی؟ جنگ تو ابھی 6-8 ہفتے پہلے شروع ہوئی ہے. آپ جو روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے قرضوں میں 20 ارب روپے کا اضافہ کر رہے ہو, یہ آپ کی نااہلی ہے, یہ آپ کی بیڈ گورننس ہے, یہ آپ کی کرپشن ہے. اور یہ صرف آپ ہی نہیں کر رہے, آپ سے پچھلے وزیر اعظم نے بھی یہی کیا, اس سے پچھلے وزیر اعظم نے بھی یہی کیا, اس سے پچھلے وزیر اعظم نے بھی یہی کیا. اس لیے کہ نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ غریبوں کو تو پیستے ہیں, ان پر تو ٹیکس لگاتے ہیں, لیکن بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹ فراہم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, اور جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت اور آئل کی قیمت کم ہوئی تھی تو تم نے کتنا پیٹرول کم کر دیا تھا؟ سب کو معلوم ہے کہ تم نے نہیں کیا تھا. لیکن اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ 400 روپے کا لیٹر پیٹرول مل رہا ہے. کیوں 400 روپے؟ اس کی اصل قیمت تو ان حالات میں بھی, جنگ کے حالات میں بھی 246 روپے ہے. تو یہ باقی 153 روپے کا ٹیکس یہ قوم کے اوپر تم نے کیوں لادا ہوا ہے؟ اور اس میں ایک ایسا ٹیکس ہے جس کا نام لیوی ہے, اور وہ لیوی کس لیے ہے؟ تاکہ آئل ریفائنریز کو بہتر بنایا جائے. لیکن وہ بہتر نہیں بنتی, عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اور یہ پیٹرول کی لیوی کون ادا کرتا ہے؟ یہ کوئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج ادا نہیں کرتا, بیوروکریٹ ادا نہیں کرتا, کوئی جرنیل ادا نہیں کرتا, یہ غریب آدمی ادا کرتا ہے. یہ موٹر سائیکل چلانے والا نوجوان جو 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا ہے وہ 153 روپے گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتا ہے. ناجائز طریقے سے 107 روپے لیوی دیتا ہے. یہ غریب پائکیا کا کام کرنے والے, یہ فوڈ پانڈا کا کام کرنے والے, یہ چھوٹے چھوٹے لوگ, یہ مزدور, یہ کسان, یہ سارے لوگ ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہیں. اور اس لیوی کی مد میں سال میں صرف موٹر سائیکل چلانے والے پاکستان میں صرف موٹر سائیکل چلانے والے 550 ارب روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, اور چھوٹی گاڑیاں چلانے والے یہ 600 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں. صرف ایک مد میں آپ اتنا غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں سے ٹیکس لیتے ہو. بتاؤ جاگیرداروں سے کتنا ٹیکس لیتے ہو؟ سینکڑوں مربع زمین رکھنے والے جاگیردار 12 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں, 10 سے 12 ارب روپے پورے سال میں. اور جو غریب ہیں, جو بائک چلاتے ہیں, وہ 550 ارب روپے دیتے ہیں. تنخواہ دار طبقہ 650 ارب روپے دیتا ہے. اور بات اس پہ ختم نہیں ہو گئی ہے, آپ کے بجلی کے بل میں پیسے وصول کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے ٹیکسوں کا نظام یہ غریبوں اور مڈل کلاس کے لیے ہے. طبقہ بالا وہ مزے کر رہا ہوتا ہے, وہ عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے. اس لیے پھر یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں, اور ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. انہیں چیئرمین سینٹ جتوانا ہو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, انہیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن دینی ہو سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ کوئی نون لیگ رہا, نہ کوئی پی ٹی آئی رہا, نہ کوئی پیپلز پارٹی رہا, یہ سب مل کر ایکسٹینشن دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ایک نیا استعمار ہم پر مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے مسئلہ کیا ہے؟ یہ ضرور مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو طاقتور طبقات ہیں انہیں آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے, انہیں آئین کا پابند ہونا چاہیے. وہ اس کا حلف اٹھاتے ہیں, لیکن پارٹیوں کے رویوں کو بھی تو دیکھو. اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے, ان کے بندے پورے کر دیں, ان کو حکومت میں لے آئے تو آرمی چیف قوم کا باپ بن جاتا ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو ہٹا کر دوسرے کو لے آئے تو اسٹیبلشمنٹ مرد آباد ہو جاتی ہے. جب تک پارٹیاں یہ رویہ اختیار کریں گی
ہمیں اس کالے آزماؤں سے نجات نہیں مل سکے گی۔ جماعت اسلامی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم انشاءاللہ جب بھی اقتدار میں آئیں گے اللہ کی مدد سے اور عوام کی تائید سے آئیں گے، عوام کی اثار اور قربانی سے آئیں گے، رائے عامہ سے آئیں گے، کسی چور دروازے سے نہیں آئیں گے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے نہیں آئیں گے، عوام کے ساتھ مل کر نظام کو تبدیل کریں گے۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوتا رہا ہے، لوگ اتحاد بناتے رہے ہیں اور اتحادوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مقاصد پورا کرنے کا وقت آتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی پارٹیاں کر لیتی ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی اللہ کے بھروسے پر اور عوام کے سہارے پر، نوجوانوں کے ساتھ ملا کر، مزدوروں اور کسانوں کو ساتھ ملا کر، تاجروں اور صنعت کاروں کو ساتھ ملا کر، خواتین اور حضرات کو ساتھ ملا کر انشاءاللہ ایسا اتحاد بنائے گی کہ جو کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے استعمال ہوگا، نظام کی تبدیلی کے لیے استعمال ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، دیر بالا کے رہنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نظم نے آپ کو یہ ہدف دیا ہے کہ آپ اس ضلع سے 30,000 نئے ممبرز بنائیں گے، تو آپ یہ ہدف پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ تو بہت آسانی سے کر لیں گے، 30,000 سے بات نہیں بنے گی۔ میں آپ کو ہدف دے کے جا رہا ہوں، 50,000 نئے ممبرز بنانے ہیں آپ کو، تیار ہیں اس کے لیے؟ سارے لوگ ممبر بنیں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں جائیں، حق اور سچ کا پیغام پہنچائے۔ ہماری لڑائی نہ کسی پارٹی لیڈر سے ہے نہ پارٹی ورکر سے ہے، ہماری لڑائی نظام سے ہے، ہماری لڑائی کرپشن سے ہے، ہماری لڑائی جہالت سے ہے، ہماری لڑائی بیڈ گورننس سے ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت کرے یا وفاقی حکومت کرے، چاہے وہ نون لیگ کرے یا پی ٹی آئی کرے یا پیپلز پارٹی کرے یا ANP کرے، جو بھی کرپشن کرے گا ہم مزاحمت کریں گے، جو بھی ہمارا حق مارے گا ہم جد و جہد کریں گے، جو بھی ہمارے نام پر قوم کو لوٹے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہماری لڑائی کسی پولیٹیکل ورکر سے نہیں ہے، بلکہ میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے ورکر سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر چلو۔ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو عزت بھی دے گی انشاءاللہ، یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو آگے بھی بڑھائے گی، اس لیے کہ یہ وہ پارٹی ہے جس میں انتخاب ہوتا ہے، باقی کسی پارٹی میں انتخاب نہیں ہوتا۔ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ANP کے کارکنان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کا اپنا اختیار ہے کہ آپ جس کو سپورٹ کریں، لیکن جب آپ حالات کے تناظر میں دیکھیں گے تو جماعت اسلامی آپ کو وہ جماعت نظر آئے گی جس میں عام آدمی بھی اوپر آ سکتا ہے، جس میں ہر کوئی اپنا کام کر سکتا ہے، ہر کوئی خدمت انجام دے سکتا ہے۔ اور جماعت اسلامی لوگوں کو برادریوں میں تقسیم نہیں کرتی، جماعت اسلامی لوگوں کو زبانوں کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتی، جماعت اسلامی فرقوں اور مسلکوں میں نہیں بانٹتی، جماعت اسلامی جمہوری جماعت ہے اور پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے جس کی ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے، ہر سطح پر شورا کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور جماعت اسلامی کیا ہے؟ جس پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کیا ہے؟ یہ صاحبزادہ طارق اللہ ہے، یہ عنایت اللہ ہے، یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان سابق سینیٹر ہے۔ جماعت اسلامی کیا ہے؟ یہ محمد علی ہے۔ جماعت اسلامی ملک بہرام ہے۔ جماعت اسلامی ان بزرگوں کا نام ہے۔ یہ مولانا اسد اللہ صاحب جن کو آپ نے آج ایک نیا چیلنج دے دیا ہے۔ آج سے کچھ دنوں کے بعد دیر زیری میں لور دیر میں جلسہ عام ہے، مولانا مشکل کام ہو گیا ہے۔ دیر والا نے آپ کو بہت بڑا چیلنج دے دیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے مولانا اسد اللہ جوانوں سے بڑھ کر جوان ہے، یہ اس چیلنج کو بھی پورا کریں گے اور اس کام میں مسابقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جماعت اسلامی ہے۔ دیتی ہے شہادت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی۔ خود کو بدلو گے لوگوں تم، حالات کا دھارا بدلے گا جب صالح قیادت لاؤ گے، سسٹم ہی سارا
امت کا ستارہ بدلے گا، رکھتی ہے روشن۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اس لیے یہ جماعت اسلامی، یہ آپ کی جماعت اسلامی ہے، اس کے دروازے سب کے لیے کھول دیجئے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جماعت اسلامی میں آنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک سے اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کریں گے جس میں غریب کے لیے الگ، مڈل کلاس کے لیے الگ اور امراء کے لیے الگ تعلیم کا نظام ہوتا ہے۔ ایک نظام ہوگا، ایک نصاب ہوگا، ایک زبان ہوگی، پورے ملک کے بچوں کو معیاری ایجوکیشن دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگ بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ اسکول میں نہیں جا رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیا پاکستان پہ جاہلوں کی حکومت ہے؟ کیا پاکستان پہ غریبوں کی حکومت ہے؟ کسانوں اور مزدوروں کی حکومت ہے؟ کیا طالب علموں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے؟ پاکستان میں تو ٹاپ کے جرنیل، ٹاپ کے بیوروکریٹ، ٹاپ کے جاگیردار، ٹاپ کے سرمایہ دار، ان سب کی حکومت ہے۔ پاکستان میں تو یہ لوگ ہیں، ان کا ایک کنسورشیم ہے، ایک کمپنیوں کا اشتراک ہے، تو پھر انہوں نے 3.25 کروڑ بچوں کو جاہل کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ ان کی ناکامی ہے۔ اس ناکامی کو سب کو قبول کرنا پڑے گا اور پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس صوبہ خیبر پختونخوا میں، اس وقت 49 لاکھ بچے ایسے ہیں جو 5 سے 16 سال کی عمر کے ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے۔ بجائے اس کے کہ سرکاری اسکولوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ ان کا معیار بڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ ان میں انرولمنٹ بڑھائی جائے، یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ یہ آؤٹ سورس کرنا کون سی گورننس ہے؟ یہ کون سی پرفارمنس ہے؟ تو خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو، سندھ ہو یا بلوچستان ہو، ہر جگہ ایک ہی داستان ہے کہ غریب کے بچے کی تعلیم کو سر سے اٹھا کر پھینک دو اور اس کو آؤٹ سورس کر دو تاکہ ایک نیا کھانے پینے کا سسٹم تشکیل پا جائے اور ان کے مزید مزے آتے رہیں۔ اس لیے میں وزیر اعلیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے اس خیبر پختونخوا کے بچوں سے اور یہاں کے رہنے والوں سے یہ زیادتی نہیں کر سکتے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسکولوں کو آؤٹ سورس کریں۔ آپ ان اداروں کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ یہ نوجوان اپنے اداروں کا دفاع کریں گے اور اس کا پہرا دیں گے۔ یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہ ملتی ہو، اساتذہ کو تنخواہیں نہ ملتی ہوں اور لوگ مارے پھرتے ہوں، سرکاری ملازم احتجاج کرتے ہوں، تو یہ کون سی پرفارمنس ہے؟ یہ کون سی گورننس ہے؟ اور پورے ملک میں یہی داستان ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سب کا حق ہے، سب کو ایک ایجوکیشن آئین کے آرٹیکل 25A کے مطابق ملنی چاہیے، جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لازمی تعلیم، معیاری تعلیم اور سب کے لیے تعلیم یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ریاست اور حکومت 79 سال میں اپنا کام نہیں کر رہی۔ خود اس دیر بالا میں 11 لاکھ کی آبادی میں 1,17,000 بچے ہیں۔ کل بچوں کی تعداد جو 5 سے 16 سال ہے وہ 3,59,000 ہے۔ اس میں سے 1,17,000 بچے اسکول نہیں جا رہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہاں ہیں آپ کے وزراء؟ کہاں ہیں آپ کے MLA؟ کہاں ہیں آپ کے MPA؟ ہم شکوہ کرتے ہیں سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے کہ وہاں تو فارم 47 کی حکومت ہے لیکن یہاں تو فارم 45 کی حکومت ہے، تو 47 بھی کام نہیں کر رہا، 45 بھی کام نہیں کر رہا، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ ہم تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے، لیکن جس کو موقع مل گیا ہے وہ بھی تو وہی رویہ اختیار کیے ہوا ہے۔ اس لیے بچوں کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، صحت کی سہولتیں دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو دیکھ کے چند چاول بتائے ہیں، پورا پکوان کیسا ہے سب جانتے ہیں، روز بسر کرتے ہیں، روز دیکھتے ہیں کہ یار انصاف نہیں ملتا، یہاں عدل کا نظام موجود نہیں ہے، IPPs مافیا کی حکمرانی ہے۔ پاکستان میں جہاں بجلی کی پیداوار کی صلاحیت اس وقت 49,000 میگا واٹ ہے، آدھا بھی خرچہ نہیں ہے، کنزمپشن نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو IPPs مافیا مسلط ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر
2000 अरब रुपए हमारी जेबों पे डाका डालकर गरीबों मुतवस्सित तबके की जेबों पे डाका डालकर उन चंद लोगों का पेट भरा जा रहा है। ये नाजायज किस्म के मुआयने अब नहीं चलेंगे। और आपसे कह रहा हूं, इस गैस माफिया, गंदम और आटा माफिया, चीनी माफिया और IPPs माफिया के खिलाफ इंशाअल्लाह ईद उल अजहा के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। दीन के इन पहाड़ों से आप निकलने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? क्यों हमारा हक खा जाते हो? रीगैसिफिकेशन के प्लांट पे भी माल बना रहे हो, IPPs में भी माल बना रहे हो, गंदम पे भी माल बना रहे हो, और इस तरह एक इत्तेहाद है एक अशराफिया का जो हमारे सरों पर मुसल्लत है। इसलिए निजाम की तब्दीली के बगैर हालात नहीं बदलेंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, चौकों और चौराहों पर पहुंचना पड़ेगा। हर एक के दिल पर दस्तक कीजिए, अपने अखलाक से और अपने किरदार से इस काम को अंजाम दीजिए। इसलिए कि हमारे सरों पर जो निजाम मुसल्लत है उसमें सूद शामिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला कहता है कि लोगों जो ईमान लाए हो, ये सूद सब छोड़ दो अगर तुम अल्लाह से डरते हो। और तुम में से जो ये काम नहीं करेगा तो समझ लो और सुन लो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। इस पूरे 25 करोड़ लोगों को इस हुक्मरान तबके ने अल्लाह और उसके रसूल से नाउजुबिल्लाह जंग में मुब्तला किया हुआ है। इसलिए हमारी नमाजें अपनी जगह, हमारे रोजे अपनी जगह, हमारी कुर्बानियां अपनी जगह, हमारे हज अपनी जगह, हमारे उम्रे अपनी जगह। लेकिन अगर इस मुल्क में सूद का निजाम मौजूद है और जुल्म का निजाम मौजूद है तो फिर अल्लाह के हमें हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए ये कोई नफली बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज ऐन है कि हक और सदाकत के निजाम के लिए, दीन की इकामत के लिए, जुल्म के निजाम को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए, सूद की मईशत को खत्म करने के लिए हम मैदान में निकले और लोगों को ये पैगाम पहुंचाएं कि ये दीनी फरीजा भी है और ये मिल्ली और कौमी फरीजा भी है। सूद का क्या निजाम है समझने के लिए बता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्होंने फिर 1% इजाफा कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम बतदरीज सूद खत्म कर देंगे, झूठ बोला था, और अभी हालात जरा से ऊपर नीचे हुए, इन्होंने 10.5% से पॉलिसी रेट को फिर 11.5% कर दिया। इस 1% सूद का इजाफा करने से पाकिस्तान के कर्जों के सूद पर जो अदायगी हमें करनी पड़े, सिर्फ चंद लम्हों में 550 अरब रुपए का उसमें इजाफा हो गया। ये जो हमारा बजट बनता है ना, ये 17,000 अरब रुपए का होता है। इसमें से 8,000 अरब रुपए पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कौन से पैसे अदा करने पड़ते हैं? वो पैसे अदा करने पड़ते हैं जो हमारे कर्जों का सूद है। कर्ज नहीं है, कर्ज तो अपनी जगह रहता है और बढ़ता रहता है। पूरी कौम का पसीना निचोड़कर, खून निचोड़कर ये तबका सिर्फ सूद को अदा करता है, और उसमें भी 1% का इजाफा करके इसमें मजीद इजाफा कर दिया है। फिर कहते हैं मजीद टैक्स लगाएंगे। मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत फौरन 250 रुपए पे की जाए, बिजली के बिलों को कम किया जाए, गैस के बिलों को कम किया जाए, सोलर पर कोई नया टैक्स हमें नहीं चाहिए, लोगों को रिलीफ फराहम करो, और तालीम को सबके लिए आम करो। मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूँ, अल्लाह ने हमें मौका दिया, इंशाअल्लाह अवाम की ताईद से और अल्लाह की मदद से इस निजाम को तब्दील करके जमात इस्लामी जब आएगी तो इंशाअल्लाह प्री नर्सरी से लेकर और यूनिवर्सिटी तक 100% तालीम को फ्री करेंगे हम, इंशाअल्लाह 100% फ्री करेंगे। और हम कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। इसलिए हम तो हुकूमत में नहीं है, हमारे पास तो सूबाई हुकूमत भी नहीं है, विफाकी हुकूमत भी नहीं है, लेकिन बनो काबिल प्रोग्राम के तहत हम फ्री IT कोर्सेज कराते हैं। 14 लाख बच्चे और बच्चियां इसमें रजिस्टर हैं, लाखों लोग इससे पास आउट हो रहे हैं, एक पाई भी हम किसी से वसूल नहीं करते। जब हम ये कर सकते हैं तो हुकूमत में आके हजारों अरब रुपए से क्या हम ये बुनियादी काम नहीं करेंगे?
یونیورسٹی ایجوکیشن بھی فری ہوگی اور غریب اور امیر کو ایک جیسی تعلیم ملے گی. اسی سے قوم تشکیل پائے گی. اسی لیے جماعت اسلامی سے یہ خوف زدہ ہوتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ راستہ مشکل ضرور ہے, اس راستے میں وقت ضرور لگتا ہے اور اس میں جان کھپانی پڑتی ہے, پتا ماری کرنی پڑتی ہے, لیکن راستہ یہی ہے کہ آپ چہروں کی تبدیلی کے بجائے نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں اور اس کے لیے جماعت اسلامی کو طاقتور بناتے چلے جائیں. تو آج کے بعد یہ آپ نے جو جلسہ کیا ہے یہ اختتامی پروگرام نہیں ہے, یہ آغاز ہے اور یہاں سے ایک بہت بڑی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں اس نوعیت کے جلسے ہوں گے. ممبر سازی پورے پاکستان میں 50 لاکھ ممبر بنائیں گے انشاءاللہ. 20 لاکھ بن چکے ہیں, 30 لاکھ اور بنائیں گے. 15,000 عوامی کمیٹیاں بن چکی ہیں اور انشاءاللہ 50,000 کمیٹیاں بنائیں گے. اور ہماری خواتین بھی یہ کام کر رہی ہیں, بڑے پیمانے پر کر رہی ہیں. تو پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں جس کا ویمن ونگ اتنا اسٹرانگ ہو. الحمدللہ نوجوان یہ کام کر رہے ہیں اور آنے والے چند ماہ میں ہم پورے ملک میں اس جن زی کے لیے, اس نوجوان نسل کے لیے, اس یوتھ کے لیے انشاءاللہ ایک پورے پاکستان کی سطح پر یوتھ الیکشن کا انعقاد کریں گے. اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں آپ. وہ الیکشن ہوگا جس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, جس میں گالم گلوچ نہیں ہوگی, جس میں گولی نہیں, جس میں گالی نہیں, جس میں محبتوں کے زمزمے بہیں گے. اور ہر سطح پر یہ نوجوان ہم ان کو ایکٹیو کریں گے, خدمت کا کام لیں گے. کام بہت سارے کرنے کے ہیں, درس اور تدریس کا کام بھی کرنا ہے, خدمت کا کام بھی کرنا ہے, لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے, اپنی سڑکوں کو بھی بنوانا ہے, اپنے پروجیکٹس بھی جو ہے وہ مکمل کروانے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے. میں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو نظام موجود ہے اس میں خواتین کی داد رسی کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. آئین میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ وراثت کے قانون کو اس پر عمل درآمد کروائے گی اور جو کوئی بھی ہو, جتنا بڑا ہو, جتنا طاقتور ہو, اسے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو جس کا جو حق وراثت میں بنتا ہے وہ دینا پڑے گا. جو نہیں دے گا وہ نہ کسی عہدے پر رہے گا نہ کسی اور منصب پہ رہے گا, وہ جیل کے پیچھے جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے, یہ کوئی نہیں کھا سکتا. ہم ان کو وہ سارے حقوق دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں. ہم روایات کے امین ضرور ہیں, ہم اقدار کی اہمیت کو جانتے ہیں, لیکن ہم روایات اور اقدار کو دین پر غالب نہیں سمجھتے. ہم دین کو اقدار پر غالب کرتے ہیں. اس لیے اگر جہالت کی کوئی بھی روایت موجود ہے اسے پاش کریں گے انشاءاللہ. جو حق اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ نافذ ہوگا.